اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ٹیچر مس سائقہ۔ اس سے پہلے ہم اپنا پہلا سبق پڑھ چکے ہیں اسلام میں عبادت کا تصور 7ویں جماعت کے لیے۔ تو آج ہم جس سبق کا آغاز کر رہے ہیں وہ آپ کے باب صوم سے ہے، یعنی آپ کی کتاب کے تیسرے باب سے ہے، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طیب کے معنی پاک کے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور پاک سیرت۔ تب اگر ہم سیرت کے لغوی معنی کی طرف آتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ سیرت کے لغوی معنی یعنی لغت کے معنی ہے راستہ، طریقہ اور نمونہ۔ جب ہم سیرت سے مراد لیتے ہیں تو وہ راستے اور طریقے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنائے اور اختیار کیے، یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امور تھے، جو طریقہ کار تھے، زندگی کے جو طریقے تھے، وہ ہمیں سیرت سے ہم انہیں مراد لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے تمام شعبے آ جاتے ہیں، یعنی آپ کے اختیار کیے ہوئے تمام کام اور راستے امت کے لیے یعنی اپنی امت کے لیے سنت کا درجہ رکھتے ہیں، سنت کہلاتے ہیں، جن پر عمل کرنا ہم سب کے لیے یعنی امت کے لیے ضروری ہے۔ طیبہ کے معنی ہے پاک، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک راستے اور طریقے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلوم کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت قرآن ہے، یعنی جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت مبارکہ ہے۔ تو ہم اس میں آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے سیرت مبارکہ سے، وہ ہے فتح مکہ، یعنی مکہ کی فتح۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، اس میں ہم پڑھیں گے فتح مکہ سے لے کے وصال تک، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال، دنیا سے ظاہر پردہ فرمانے کا وقت ظاہری طور پہ وہ کہلاتا ہے وصال۔ تو وہ ہے ہم آج جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے فتح مکہ۔ اس سبق کو پڑھنے سے ہم کو کیا مقاصد حاصل ہوں گے؟ یعنی تدریسی مقاصد جو حاصل ہوں گے، یعنی ہم یہ جان سکیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اہم اور کامیاب ترین واقعہ یعنی فتح مکہ، اس کے بارے میں ہم جان سکیں گے۔ ہمیں اس واقعے کا پس منظر یعنی جو اس کا پیچھے کے حقائق تھے اس کے بارے میں ہمیں آگاہی ہوگی، اور ہمیں اس کے سبب معلوم ہو سکیں گے کہ فتح مکہ کے اسباب کیا تھے، اور اس کے ہمیں نتائج بھی ہمیں مل لیں گے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے کیا نتائج ہمیں حاصل ہوئے۔ اس کے طور پہ ہم اپنی عملی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو بسر کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے طریقہ کار اس سبق کے ذریعے معلوم ہو جائیں گے، ہم ان سے واقفیت حاصل کر لیں گے۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم اس میں سب سے پہلے پڑھتے ہیں فتح مکہ کا پس منظر۔ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور قریش کے درمیان 10 سال کے لیے امن اور سلامتی کا معاہدہ ہوا تھا، یعنی جسے ہم صلح حدیبیہ کے طور پہ جانتے ہیں۔ اس امن معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ جس فریق کو چاہے وہ اپنا حلیف بنا سکتا ہے۔ حلیف کہتے ہیں ساتھی کو یا دوست کو، تو یعنی وہ اپنے حمایت میں لے سکتا ہے۔ اس شرط کے تحت قبیلہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کو حلیف بنایا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کو۔ قبیلہ بنو بکر کی بنو خزاعہ کے ساتھ پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، یعنی وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے بہت پرانے، جس کی وجہ سے انہوں نے بنو خزاعہ پر اچانک حملہ کر دیا۔ کس نے حملہ کیا؟ قبیلہ بنو بکر نے بنو خزاعہ والوں پہ جو مسلمانوں کے حلیف تھے، مسلمانوں کے حمایت کردہ تھے، ان پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ والوں نے کیا کیا کہ کعبے میں جا کر پناہ لی تاکہ وہ ان سے بچ سکیں، لیکن بنو بکر والوں نے کعبے کی حرمت کو یعنی اس کی عزت کو، اس کے تقدس کو بھی پامال کیا، یعنی اس کو نظر انداز کیا، کچل دیا، اور اس کو بہت سے لوگوں کو جان سے مار ڈالا۔ یعنی ایک کعبے کا تقدس ہوتا ہے، کعبے کا احترام ہے، انہوں نے اس کا بھی خیال نہیں کیا۔ ان کا یہ حملہ صلح حدیبیہ کی کھلی خلاف ورزی تھی، یعنی ایک معاہدہ طے پا چکا تھا، اس معاہدے کی انہوں نے یہ کھلی خلاف ورزی کی جو کسی بھی طرح قابل برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ بنو خزاعہ والوں نے معاہدے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مدد کی درخواست کی۔
اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک قاصد کو بھیج کر قریش کے سامنے حسب ذیل 3 شرائط رکھی. یعنی شرط کی جمع ہے. قاصد کہتے ہیں جو پیغام پہنچانے والا ہے، قصد لانے والا یعنی پیغام دینے والا وہ قاصد کہلاتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا کفار کے قریش مکہ کے پاس، اور ان کے سامنے یہ 3 شرائط رکھی. پہلی شرط اس میں سے یہ تھی کہ بنو خزاع کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے. یعنی جن کو لوگ کو وہاں قتل کیا گیا ہے بنو خزاع کے، ان کا خون بہا یعنی فدیہ ان کا عطا کیا جائے، ان کا اس کو دیا جائے اس کا جرمانہ. قریش مکہ بنو بکر والوں کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں. یعنی قریش مکہ بنو بکر کی حمایت ختم کر دیں اس لیے کہ انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، یا پھر صلح حدیبیہ کو ہی ختم کر دیا جائے. تیسری شرط یہ تھی اس کی کہ صلح حدیبیہ کو ہی ختم کر دیا جائے. اب آپ صفحہ نمبر 28 پہ آئیے. قریش مکہ نے غرور میں آ کر تیسری شرط کو قبول کرتے ہوئے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا. یعنی انہوں نے اپنے تکبر میں اور غرور میں آ کے اس بات کو قبول کیا، باقی دونوں شرائط کو قبول نہیں کیا کہ نہ وہ خون بہا ادا کرنے پہ تیار ہوئے، نہ وہ بنو بکر کے ساتھ حمایت کرنے پہ ان کی مخالفت کرنے پہ آمادہ ہوئے، بلکہ انہوں نے تیسری شرط کو قبول کیا اور صلح حدیبیہ کو توڑ دیا. قریش کی اس غداری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے کہ اب ان کو اس غداری کی سزا دی جائے. پھر مکہ کی طرف پیش قدمی کی گئی. تو اس صورتحال کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور وادی مرۃ الزہران میں نزول فرمایا. یعنی وہاں پر ٹھہرے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا اور ہر حصے کا سپہ سالار علیحدہ مقرر کیا. یعنی انہوں نے اپنے تمام لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، اور انہوں نے ہر لشکر کا جو ایک سپہ سالار تھا وہ الگ الگ مقرر کر دیا جو اس کی سربراہی کر رہا تھا. پہلا جو حصہ تھا وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر والے حصے کی طرف سے داخل ہونے کا حکم فرمایا. یعنی پہلے حصے کی سربراہی کسے دی گئی؟ اس کا جو سپہ سالار بنایا گیا وہ حضرت زبیر بن عوام کو بنایا گیا، اور وہ مکہ کے اوپر والے حصے سے داخل ہو رہے تھے. اور جبکہ دوسرا حصہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں تھا، جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے نشیبی حصے سے داخل ہونے کا حکم فرمایا. یعنی نیچے کی طرف سے اسے نشیبی جو گہرائی والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے انہوں نے داخل ہونے کا حکم فرمایا. تیسرا جو حصہ تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، ان کی سپہ سالاری میں تھا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی مشرقی حصے سے داخل ہونے کا حکم فرمایا. جبکہ چوتھا جو حصہ تھا، آخری حصہ، وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں تھا، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مغربی حصے کی طرف سے داخل ہونے کا حکم فرمایا. یعنی مکہ کے چاروں طرف یہ جو گھیرا ڈالا گیا اور اس کے 4 اطراف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں اور ان کے حکم کے مطابق یہ 4 حصے متعین کیے گئے، جہاں سے مختلف جو صحابہ کرام کی سرکردگی میں داخل ہونے کا حکم فرمایا گیا. قریش کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے تحقیق کے لیے ابو سفیان، حکیم بن جزام اور بدیل بن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ بدیل بن ورقہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی اس بعد میں مسلمان ہو گئے لیکن اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے. بدیل بن ورقہ وہ ان کو دریافت کے لیے بھیجا، اس کو معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ یہ کیا صورتحال ہے. جب یہ لوگ دریافت کرتے ہوئے وادی مرۃ الزہران پہنچے، جو کہ مکہ معظمہ سے 16 کلومیٹر جو 16 میل کے فاصلے پر ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو ان کی جان بچانے کے لیے انہیں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اس لیے کہ وہ ان سے واقفیت رکھتے تھے، ان کے
احباب ان کے تھے، تو ان کو لے کے انہوں نے ان کی جان بچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے، یعنی ان کی ترغیب دلانے پہ حضرت عباس نے ترغیب دلائی انہیں، اور اس سے حضرت ابو سفیان جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک ایسی جنگی حکمت عملی اپنائی کہ جن سے جانوں کا ضیاع نہ ہو، یعنی نقصان نہ ہو، ضائع نہ ہو۔ وہ لشکر نے جس میدان میں پڑاؤ ڈالا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہر خیمے کے پاس آگ روشن کی جائے تاکہ لشکر بہت زیادہ دکھائی دے اور قریش مقابلے سے خوفزدہ ہو جائیں، یعنی انہیں زیادہ کر کے دکھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر پڑاؤ میں، ہر خیمے کے پاس آگ روشن کر دی جائے تاکہ جس سے خیمہ بہت جو پڑاؤ ہے، جو قافلہ ہے، جو فوج ہے وہ زیادہ دکھائی دے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مکہ میں چاروں طرف سے داخل ہونے کا حکم دیا، جس سے قریش اور زیادہ خوفزدہ ہو گئے، یعنی انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ بہت بڑا لشکر ہے اور جو چاروں طرف سے انہوں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ جو بھی شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے معاف کر دیا جائے گا، یعنی جو کہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے حضرت ابو سفیان، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا یا اس کی پناہ میں آ جائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا اور اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اسے جنگ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ جو اپنے گھر کے دروازے بند کر دے گا اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی جو جنگ میں حصہ نہیں لے گا اور اپنے گھر کو دروازے کو بند کر کے اندر بیٹھ جائے گا اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا، اسے بھی سزا نہیں دی جائے گی۔ اور جو بھی کعبہ میں پناہ لے گا، یعنی خانہ کعبہ میں پناہ لے گا، اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی بہترین حکمت عملی تھی کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا لشکر جرار کہتے ہیں بہادر کو، تو لشکر جو بہادر ایک لشکر تھا وہ بغیر خون بہائے، یہ ایک بہت بڑی فتح ہے تمام تاریخ میں، یہ ایک بہت بڑی فتح ہے کہ جس میں بغیر جنگ لڑے، بغیر کوئی خون بہائے، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے ایک بہت بڑی وادی، ایک بہت بڑے دشمن کو زیر کر لیا گیا اور مکہ میں فتح یاب ہو کے، کامیاب ہو کے مسلمان داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کعبے کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور اپنی کمان سے کعبے میں رکھے ہوئے تمام بتوں کو گراتے ہوئے قرآن مجید کے یہ الفاظ پڑھتے جا رہے تھے، یعنی قریش مکہ نے جو کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے ان سب کو اپنی کمان کی نوک سے وہ گراتے جاتے تھے اور یہ الفاظ ادا کرتے جاتے تھے جو بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے، جس میں ہے کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے، یعنی اس کی عربی ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے، یعنی کفر مٹنے والا ہے اور اسلام کو فتح ہونے والی ہے، اس لیے کہ حق اور سچ آ گیا۔ اب ہم فتح مکہ کا نتیجہ جان لیتے ہیں۔ فتح مکہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو قریش مکہ سامنے کھڑے تھے، یعنی جب مکہ فتح ہو گیا اور مسلمان مکہ میں داخل ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے سارے بت گرا دیے، جب میدان میں آئے اور سامنے آئے تو سارے جو کفار تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے دور میں، مکے کی زندگی میں ان کو بہت نقصان پہنچایا تھا، ان کو ہر طرح سے تکلیف دی تھی، ان کو ہر وہ اذیت پہنچائی تھی جو وہ پہنچا سکتے تھے، ان کے سخت جانی دشمن تھے، مخالف تھے، وہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہا ہوں؟ وہ بولے آپ نیک انسان ہیں اور نیک انسان کے بیٹے ہیں، ہاں آپ سے ہمیں اچھی توقع ہے۔
یعنی وہ لوگ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا جینا محال کر دیا تھا، جینا ان کا دشوار کر دیا تھا، وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ چونکہ ایک نیک انسان ہیں اور ایک نیک انسان کے بیٹے ہیں، اس لیے ہم نے آپ سے نیکی اور بھلائی کی اور اچھائی کی توقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ میں آج تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی، یعنی آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کشادہ دلی اور کریمانہ سلوک دیکھ کر قریش مکہ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح بغیر خون بہائے نہ صرف مکہ فتح ہو گیا اور مکہ کے رہنے والوں کے دل بھی فتح ہو گئے، یعنی نہ صرف آپ نے اس وادی کو فتح کر لیا بلکہ ان کے دلوں پہ بھی فتح حاصل کر لی، اور یہ دنیا کی تاریخ میں بے مثال فتح ہے جس میں ایک کھلے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، یہ تمام عالم انسانیت کے لیے، تمام رہتی دنیا تک یہ پیغام رہے گا کہ دشمن یا مخالف سے انتقام لینا بہتر نہیں ہے بلکہ دشمن کو معاف کر دینا بہتر اور پسندیدہ بات ہے، اور عہد شکنی سے بچا جائے کیونکہ عہد شکنی کی بڑی سزا ملتی ہے۔ جو کفار مکہ تھے، جو قریش مکہ تھے، انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا تھا، یعنی صلح حدیبیہ کو توڑ دیا تھا، انہوں نے اپنے وعدے سے پھر گئے تھے اور ان کو اس وعدے کی سزا کے طور پہ جو ہے ان کی سزا دی گئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ سلوک کی وجہ سے ان کو معاف فرما دیا اور ان کے تمام مظالم کو ان کو معاف کر دیا۔ ہمیں اس سبق سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں کو چونکہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، یہ ہمارے لیے سعادت ہے، تو ہمیں ان کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی سیرت طیبہ پہ چلتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی سے جو اگر کوئی ہمارے لیے برائی بھی کرتا ہے تو ہمیں اس کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے بلکہ اس سے انتقام لینے کے بجائے اس کو معاف کر دینا بہترین صدقہ ہے۔ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور جو ہے آپ کسی بھی اپنے دشمن کے دل میں بھی اپنی جگہ بنا سکتے ہو معاف کر دینے سے، اس لیے معاف کر دینا بہتر اور پسندیدہ بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہترین اور پسندیدہ عمل ہے۔ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں جن سے ہم اگر ان کی پیروی کریں تو ہم اپنی زندگی کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو ایک بہترین ہم رخ دے سکتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہم صرف مسلمان نہ رہیں، ہم مومن بن جائیں، ہم ایک اچھے مسلمان کے طور پر پہچانے جائیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کر سکیں اور ان کے بارے میں جان کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، اس پہ عمل بھی کر سکیں، صرف پڑھ نہ سکیں، ان پہ عمل بھی کر سکیں۔ ہم مشق کی طرف آ جاتے ہیں تو ہمیں آپ کو یہ سبق ملے ہوئے ہیں، سوال کے آپ کو جوابات سبق میں سے ہی مل جائیں گے۔ فتح مکہ کے کیا اسباب تھے، صلح حدیبیہ کے بعد کس قبیلے نے مسلمانوں کو اپنا حلیف بنایا، قریش مکہ کو کس قبیلے نے اپنا حلیف بنایا، یعنی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ تھے اور قریش مکہ کے حلیف بنو بکر تھے۔ فتح مکہ کے کیا اسباب تھے، صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے کون سی شرائط رکھی تھیں، فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اب ہم سوال نمبر 2 پہ آتے ہیں، خالی جگہ پہ، تو یہ بھی آپ اپنی سبق میں سے ہی، اپنی کتاب میں سے ہی مکمل کریں گے۔ جس طرح کہ پہلی ہے آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری میں 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، تو ہمیں سبق میں پتہ چل جاتا ہے کہ سن 8 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک بے مثال فتح ہے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ حق کہتے ہیں سچ کو اور باطل کہتے ہیں جھوٹ کو، یعنی جو جھوٹ تھی، جو بدی تھی وہ ختم ہو گئی اور حق اور سچ سامنے ظاہر ہو گیا۔ اب ہمارے آ جاتے ہیں صحیح اور غلط جملے، تو آپ سبق پڑھیں گے تو اس سے آپ کو صحیح اور غلط پتہ چل جائے گا۔ قبیلہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کو حلیف بنایا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ لکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا۔ جو بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا، آپ سبق کو ایک دفعہ ریویو کیجئے، سبق کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے تو آپ کو اس کے جوابات مل جائیں گے۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے گا اسے مار
مارا جائے گا۔ ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے مسلمان ہو گئے۔ پھر ہمیں کالم دیے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مکہ میں چاروں طرف سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ یہ آپ کو ایک پہچان دی گئی ہے، آپ کو ایک آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اب باقی آپ کو ملانے ہے کہ مسلمانوں کا لشکر جرار بغیر خون بہائے مکہ میں داخل ہوا۔ جو اپنے گھر کے دروازے بند کرے گا اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ جو شخص کعبہ میں پناہ لے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے کہ یہ کام کو مکمل کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے، عملی سرگرمی کے طور پہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ سنتوں کو شامل کریں، زیادہ سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں شوق بھی پیدا ہوتا ہے، ہمیں یہ ترغیب بھی ملتی ہے کہ ہم کیوں نہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، جو پاک سیرت ہے، اس سے انمول موتی چن کے اپنی زندگی میں شامل کر لیں تاکہ ہم بہت اپنی زندگی کو بہتر طور پہ گزار سکیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن سکیں۔ امید ہے یہ سبق آپ نے اچھے طور پہ سمجھا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق کے لیے ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔